کہ ہندو شعراء کا کلام میں حضرت کے گوش گزار کروں. حضرت کشن پرشاد، ڈاکٹر صاحب کشن پرشاد میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ. بھائی ایسے نہیں، اگلا مصرع پڑھنے کے لیے مجھے تھوڑی زندگی چاہیے ہے. سبحان اللہ. نہیں تھوڑی اور زندگی چاہیے ہے. نہیں تھوڑی اور زندگی چاہیے ہے. کشن پرشاد کہنے لگا بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. کشن پرشاد کا یقین اور عقیدہ دیکھیے گا احباب. کہتا ہے بلوائیں مجھے طیبہ جو سلطان مدینہ، جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربان مدینہ. کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی؟ کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ؟ سبحان اللہ. کیوں میری شفاعت میں بھلا دیر لگے گی؟ کیا مجھ کو نہیں جانتے سلطان مدینہ؟ اور کالکا پرشاد یادیو کہنے لگا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے تو نعلین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. نعلین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. مفسر قرآن شیخ المشائخ آج کی اس باوقار 34ویں عالمی سیرت کانفرنس کے مہمان ملتمس ہوں بھارت کی دھرتی سے آئے ہوئے اس نابغہ روزگار شخصیت کا جناب مولانا انیس احمد بالکرامی صاحب ملتمس ہوں آئے اور اپنے انوارات سے کچھ تجلیات مجمع پہ ڈال رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ عزت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ایک ایسی نورانی اور بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس میں اس ذات گرامی کے تذکرے ہو رہے ہیں جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اور ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاپاش کرنوں نے ایسا حسین مکھڑا نہیں دیکھا. سبحان اللہ. جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک پروگرام سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مخدوم العلماء والصلحاء حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کا یہ فیض اللہ اسی طرح ہمیشہ جاری اور ساری رکھے. آمین. اور حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے جانشین عزیز محترم
حافظ عدیل تصور سلمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا جو سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اللہ رب العزت والجلال کا ایسا جامع تعارف کرایا کہ اس تعارف کے تناظر میں شرک کے سارے محلات مسمار ہو کر رہ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کے ماحول میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ایسا جامع تعارف کرایا کہ کفر کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اللہ رب العزت کا صحیح تعارف نہ ہونے کے نتیجے میں یہ انسان پتھروں کا پجاری بن گیا۔ اللہ کا صحیح تعارف نہ ہونے کی بنیاد پہ یہ انسان چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، بہتے ہوئے دریاؤں کا پجاری بن گیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ایسا حسین اور جامع تعارف کرایا کہ جس ذات کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ان کے صدقے میں ہم نے اور آپ نے اس اللہ کو پہچان لیا۔ جس اللہ کو ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، تعارف مصطفیٰ کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو اس اللہ کی معرفت مل گئی۔ جس اللہ سے ہم اور آپ ہم کلام نہیں ہو سکتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی پہچان مل گئی۔ قرآن مجید کی 2 دعوتیں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا تاکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ہمیں اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اگر رحمان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو بس ان سے پوچھنا جنہیں اس کی خبر ہے۔ اگر ان سے پوچھا جو خود اس سے ناآشنا ہیں وہ تمہیں نہ جانے کہاں جھکا دیں گے۔ اگر ان سے پوچھا جنہیں خود اس کی معرفت نہیں ہے وہ نہ جانے تمہیں کہاں سجدہ ریز کرا دیں گے۔ اگر ان سے پوچھا جو خود اسے نہیں جانتے ہیں وہ نہ جانے تمہیں کن کن باطل معبودوں کی عبادت میں مصروف عمل کر دیں گے۔ اگر اللہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو بس ان سے پوچھنا جنہیں اس کی خبر ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ رب کعبہ کی قسم، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، پوری کائنات میں اور اللہ کی ساری مخلوق میں جتنی خبر اللہ کی میرے مصطفیٰ کو ہے اتنی خبر نہ فرشتوں کو ہے نہ نبیوں اور رسولوں کو ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، لفظ شاہد پہ اگر گفتگو کی جائے تو لفظ خبیر کی تفسیر لفظ شاہد کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی بے پناہ قلت ہے۔ آئیے اسی شاہد اور اسی خبیر پر نازل ہونے والے قرآن کی 2 آیتوں کے حوالے سے اللہ کی معرفت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی 2 دعوتیں ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ 2 دعوتیں صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، اللہ کی یہ دعوتیں، دونوں دعوتیں دنیا کے ہر انسان کے لیے ہیں۔ قرآن کی پہلی دعوت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ اللہ کی دعوت ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان کو اس بات پہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اسے پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا وجود ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ناک میں قوت شامہ موجود ہے، دل اور دماغ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ ہے اور اس کے اوپر چڑھا ہوا یہ گوشت اور گوشت، یہ پورا جو ہمارا وجود ہے۔ ہمارے رب کی دعوت صرف اتنی ہے کہ انسانوں تم اپنے اس وجود پہ صرف اتنا غور کر لو کہ کس مٹیریل سے تمہارا یہ وجود تیار کیا گیا ہے۔
جو قرآن کی دعوت ہے کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ اس مٹیریلزم کے دور میں ہمیں اور آپ کو کس چیز کا مٹیریل نہیں معلوم. جس مائک سے میں خطاب کر رہا ہوں مجھے اور آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے. جس قالین پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس قالین کا مٹیریل ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. یہ چھت کس مٹیریل سے بنائی گئی یہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے. قرآن کی دعوت تو بس اتنی ہے کہ تم دنیا کی ہر چیز کا مٹیریل جانتے ہو, مزید جاننے کی کوشش کرتے ہو. ذرا اپنے وجود کے مٹیریل پر بھی غور کر لو. تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اس 50 سالہ زندگی میں, 60-70 سالہ زندگی میں کبھی اللہ کی اس دعوت کے تناظر میں اپنے وجود کے مٹیریل پہ غور فکر تفکر تدبر کرنے کا موقع ملا؟ اگر نہیں ملا تو 34ویں سیرت عالمی سیرت کانفرنس میں شریک ہو کر اللہ کی اس دعوت کو قبول کرو اور پھر ذرا اپنے مٹیریل پہ غور کرو, اپنے اس وجود پہ غور کرو. یہ ہمارا وجود کس مٹیریل سے تیار ہوا؟ جب مٹیریل پہ غور کریں گے تو عورت کا رحم, ماں کا شکم, اس میں موجود رحم حمل ٹھہرنے کے بعد چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے. اب نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوگی اور نہ اس سے کوئی چیز نکلے گی. اس بند رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے تیار کی گئیں؟ اس بند رحم میں یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کس مٹیریل سے تیار کیا گیا؟ اس تاریک اور پیک رحم میں یہ سننے والے کان کس مٹیریل سے تیار کیے گئے؟ اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے بن گیا؟ اس بند رحم میں یہ رگیں اور نسیں کیسے تیار ہو گئیں؟ اس بند رحم میں ان رگوں میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ بالوں کا مادہ کدھر سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں یہ ناخن کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو اس اللہ کی معرفت مل ہی جائے گی جسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, جسے ان ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا, جس سے ہم اور آپ ہم کلام تو نہیں ہو سکتے, لیکن اس کی معرفت ایسی ملے گی کہ زبان نہیں ضمیر پکار اٹھے گا, زبان نہیں دل پکار اٹھے گا. لا الہ الا اللہ, صرف اتنا ہی نہیں دل پکار اٹھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دونوں جملوں میں خدا کرے آپ فرق سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دینے کی پوزیشن میں آنا ضروری ہے ایک مومن کو. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے, لیکن گواہی دینے کی پوزیشن میں آنے کے لیے آپ کو سب کچھ جاننا پڑے گا جو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ نے ہم تک اور آپ تک پیغام پہنچایا ہے. عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر پہنچا تھا اور اس بوسیدہ ہڈی کو اپنی چٹکی سے مسل کر پھونک مار کے اس کے ذرات کو فضاؤں میں بکھیر دیا تھا اور پھر پوچھا تھا مَن یحیی العظام وہی رمیم. آپ کہتے ہیں ایک انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس بوسیدہ ہڈی کو جس کے ذرات میں نے فضا میں بکھیرے ہیں, آپ بتائیں انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ سوال بڑا پیچیدہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے جبریل امین کو اس کا جواب دے کر بھیجا. جواب تھوڑا سا طویل ہے لیکن اس کا ایک جملہ اہل علم کے لیے بہت کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین عاص بن وائل کے اس پیچیدہ سوال کا جو جواب لے کر کے آئے وہ یہ تھا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ ہمارے سامنے آ کے مثالیں بیان کر رہا ہے. ایک انسان کی بوسیدہ ہڈی لا کر اسے چکنا چور کر کے فضاؤں میں بکھیر کے ہم سے پوچھ رہا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم. یہ ہمارے سامنے مثالیں وَنَسِیَ خَلْقًا, اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا.
اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. اہل علم کے لیے جواب اسی میں موجود ہے. یہ سوال تو بہت بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے تیری ماں کے رحم میں, بند رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا. پہلے اس کو حل کر, بعد میں پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. تیری ماں کے رحم میں, پیک رحم میں, یہ دیکھنے والی آنکھیں کدھر سے پہنچی, یہ سننے والے کان کدھر سے پہنچے. یہ قرآن کی دعوت ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کریں گے غور انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 منٹ میں دوسری دعوت بھی سن لیجئے. دوسری دعوت یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں. معقولات و مشروبات جو ہمارے استعمال میں روز آتی ہیں, ابھی کچھ دیر کے بعد میزبان محترم کی طرف سے دسترخوان سجے گا. معقولات و مشروبات کی چیزیں آپ کے لیے رکھی جائیں گی. قرآن کی دعوت یہ ہے کھانے کے لیے روٹی پہ ہاتھ بعد میں لگانا. پہلے غور کرو یہ آئی کہاں سے. سالن میں اس روٹی کو بعد میں استعمال کرنا, لگا کر استعمال کرنے کے لیے سالن کے استعمال سے پہلے غور کرو یہ بوٹی کہاں سے آئی, یہ روٹی کہاں سے آئی, اور یہ بوٹی کہاں سے آئی, اور یہ دودھ پیتے ہو یہ دودھ کہاں سے آیا. یہ قرآن کی دعوت ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کریں گے غور. جب آپ روٹی میں ہاتھ لگانے سے پہلے اس روٹی پر اللہ اس کے رسول کی دعوت کے تناظر میں غور کریں گے تو آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اس کسان تک جو کھیت میں بیج لیے کھڑا ہے, جس نے زمین, کھدی ہوئی زمین میں اس بیج کو یوں ہی پھینک دیا. کسان کو نہیں معلوم کہ وہ بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا, آڑا گرا ہے یا ترچھا. کسان نے زمین میں بیج ڈالا اور زمین کو برابر کیا اور اپنے گھر آ گیا. پھر وہ کون ہے جو الٹے پڑے ہوئے بیج کو زمین کی تاریکیوں میں سیدھا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین کی ظلمتوں میں آڑے اور ترچھے گرے ہوئے بیج کو سیدھا کر دیتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہے ضرور. قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ کی وہ آیت پڑھیے. افرأیتم ما تحرثون اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. جب آپ اس پر غور کریں گے تو اقبال کا وہ کلام آپ کو ضرور یاد آئے گا. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. یہ اقبال کا کلام آپ کو ضرور یاد آئے گا. تو زمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے اس بیج کو, آڑے ترچھے الٹے بیج کو کون سیدھا کرتا ہے, اور پھر زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے اس کی نرم و نازک کوپل کون باہر نکال دیتا ہے. اسی کے ساتھ اس میں غذا کون پیدا کر دیتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ کا رزاق ہونا خود بخود معلوم ہو جائے گا. ہم اور آپ دودھ استعمال کرتے ہیں, اس دودھ کے استعمال میں کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ آتا کہاں سے ہے؟ آپ کے سامنے کالی کلوٹی بھینس کھڑی ہے, کوئی گائے موجود ہے, آپ نے اس کو دودھ پلا کر اس کے تھنوں سے دودھ نہیں نکالا ہے. وہ گائے سبزہ کھاتی ہے, چارہ کھاتی ہے, بھوسا کھاتی ہے. وہ بھینس اس طرح کی چیزیں کھاتی ہے. وہ کون ہے جس نے اس کے پیٹ میں اتنا بڑا کارخانہ لگا دیا کہ جو گوبر اور خون کے درمیان سے کیلشیم سے بھرپور دودھ سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے. من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. آئیے ہم اور آپ اللہ کی اس دعوت کے تناظر میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح حدیث, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, عزنی و اوجز, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے اور وہ نصیحت مختصر ہو. تو آپ علیہ السلام نے ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی, نصیحت فرمائی. اس کو گرہ سے باندھ لیجئے, یہ سبق ہے مزاج کے بن جانے کے بعد.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ احساس کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، آپ کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اس احساس کے نتیجے میں اسی نماز کا ایک سجدہ آپ کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری نصیحت یہ کی، کسی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ بعد میں معذرت چاہنی پڑے. زبان پہ قابو رکھنا، زبان کے اوپر پورا کنٹرول رکھو. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. تو زبان پہ قابو بہت ضروری ہے. لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح. الفاظ کے استعمال میں سلیقہ مندی چاہیے. اور پھر آپ علیہ السلام نے تیسری نصیحت یہ فرمائی، کسی کے پاس کچھ بھی ہو اسے دیکھ کے اس کا لالچ نہ کرنا، کیونکہ لالچی انسان دن میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. رات بھر اسے نیند نہیں آتی کیونکہ اس کو وہ چیز مل نہیں پاتی. دن بھی بے سکونی میں گزرا، رات میں بھی کوئی راحت نہ مل سکی. لالچی انسان میں بیماریاں پیدا ہو ہی جاتی ہیں. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ نصیحت بھی فرما دی، کسی کے پاس کچھ بھی ہو دل سے کہو تمہیں بہت بہت مبارک، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.